اچھا، تو آج ہم ایک بڑے ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، پاکستانی اور بھارتی جگاڑ۔ یہ وہ کمال کی صلاحیت ہے نا جس سے عام لوگ کم وسائل میں بھی حیرت انگیز، کبھی کبھی تو بالکل غیر متوقع حل نکال لیتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ یہ ایک پوری سوچ ہے، زندگی گزارنے کا ایک خاص انداز ہے۔ جی بالکل، آج کی بات چیت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس دیسی جینیس کو تھوڑا گہرائی میں سمجھا جائے۔ مطلب یہ دیکھیں کہ کس طرح ضرورت اور مقامی حالات کی سمجھ، پھر تخلیقی صلاحیت اور تھوڑی سی ہوشیاری مل کر روزمرہ کی مشکلات کا حل بن جاتی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی آپ کہہ لیں تاریخی جڑوں سے لے کر آج کل کی دنیا میں اس کی پہچان تک کا سفر کریں۔ صحیح، تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگاڑ کا اصل مطلب کیا بنتا ہے۔ کیا یہ بس وہ وقتی کام چلانا ہے یا کوئی عام سا لائف ہیک؟ نہیں، یہ اس سے مطلب کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ صرف کوئی وقتی حل نہیں ہوتا اکثر، بلکہ یہ تو سسٹم کو یا جیسے وسائل کی کمی ہے اس کو اپنی ذہانت سے ہرانے والی بات ہے۔ یعنی جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کو نئے بالکل غیر روایتی طریقوں سے استعمال کر کے مسئلے حل کرنا۔ جیسے وہ مثالیں تھیں نا، کسی نے ٹوٹی کیسٹ کے پرزوں سے ریڈیو بنا لیا، یا وہ ملتان والے مکینک، ہاں، جس نے فریج کی موٹر سے گاڑی کا اے سی چلا دیا۔ جی بالکل، یا وہ کسان جس نے پرانی سائیکل اور کباڑ سے کھیت جوتنے کے لیے ایک سادہ سا ٹریکٹر بنا لیا۔ یہ تو واقعی کمال کی مثالیں ہیں، اور یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ سوچ شاید پرانی ہے، بس نام جگاڑ اب زیادہ مشہور ہوا ہے۔ جی یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ جیسے پرانی وادی سندھ کی بات کریں، موہنجو داڑو وغیرہ کی، آج سے کوئی 4000 سال پہلے سوچیں، کوئی جدید انجینئرنگ ڈگریاں نہیں، مشینری نہیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے زیر زمین نکاسی آب کے کیسے پیچیدہ نظام بنائے، کئی منزلہ مکان، یہاں تک کہ گرم پانی والے عوامی حمام بھی تھے۔ اچھا، بغیر کسی ڈگری کے؟ جی ہاں، اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب مقامی چیزوں اور اپنی سمجھ بوجھ سے کیا، کہیں باہر سے نقل نہیں کی۔ تو کیا یہ جگاڑ کی ہی کوئی پرانی شکل تھی؟ یہ ایک سوال تو بنتا ہے۔ یعنی مقامی مسئلہ، مقامی حل اور مقامی وسائل سے، واہ، یہ سوچ تو واقعی پرانی لگ رہی ہے۔ اچھا، اور مغلیہ دور کا بھی کچھ ذکر تھا؟ ہاں، ایک حوالہ ملتا ہے۔ دیکھیں، مغلیہ دور میں باہر سے تو بہت علم اور فن آیا، ٹھیک ہے، لیکن مقامی کاریگروں کی اپنی ذہانت بھی کام آتی رہی۔ جیسے لاہور قلعے کے کچھ حصوں کی تعمیر میں جب وہ چونا، مطلب معیاری چونا نہیں مل رہا تھا، تو کاریگروں نے ناریل کی رسیوں اور کوئی خاص قسم کی مٹی سے بنی گوند جیسی چیزوں سے کام چلایا۔ ضرورت تھی تو حل نکالا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوئی تاریخ۔ آج کل تو انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے ایسی مثالوں سے۔ مجھے وہ وائرل ویڈیوز یاد آ رہی ہیں، کبھی کوئی پاکستانی نوجوان ہے، وہ چھت کے پنکھے کی موٹر سے فون چارج کر رہا ہے۔ جی جی۔ کوئی بھارتی کسان ہے، وہ کچن کے برتنوں سے آپ پاشی کا سسٹم بنا رہا ہے، اور وہ کھانے کی ریڑھی، کباڑ اور پرانی موٹر سائیکل سے۔ کمال ہے۔ اور وہ دیہاتوں میں چلنے والی جگاڑ گاڑی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ اکثر لکڑی کے تختے، پرانی دھات کی چادریں اور وہ پانی والے پمپ کا انجن لگا کر بنا لیتے ہیں۔ کوئی کمپنی نہیں، کوئی نقشہ نہیں، بس خالص مقامی ضرورت اور ذہانت کا نتیجہ ہے وہ۔ ہاں، تو یہ صرف مجبوری نہیں ہے، اس میں وہ تخلیقی خوشی بھی شامل ہے، مسائل حل کرنے کی۔ صحیح کہا، مطلب ٹوٹی چیز کو صرف جوڑنا نہیں، بلکہ اسے ایک نیا بہتر کام دینا، یہ سوچ ہی الگ ہے۔ اور دیکھیں، اب تو مغرب میں بھی اس سوچ کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ وہ ایک امریکی انفلوئنسر کی ویڈیو تھی نا جو وائرل ہوئی، بھارت میں وہ اینٹوں اور بوتلوں سے بنے چولہے کو اور کباڑ سے بنے جنریٹر کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ ہاں، اور کہہ رہا تھا یہ جینیس ہے۔ بالکل، تو دنیا کے لیے شاید یہ نئی بات ہو، ہمارے لیے تو یہ روزمرہ کا حصہ ہے۔ تو کیا یہ بس یہیں تک ہے یا عالمی سطح پر بھی اس کی کوئی پہچان بن رہی ہے؟ وہ بزنس سکولز کا بھی ذکر تھا۔ جی ہاں، یہ اب دلچسپ ہو رہا ہے۔ کچھ بزنس سکولز اب باقاعدہ جگاڑ انوویشن ماڈل پر تحقیق کر رہے ہیں، اسے پڑھا بھی رہے ہیں۔ اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ کم وسائل سے زیادہ تخلیقی کام کرنا، اور اس کے 3 اہم ستون بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو کفایت شعاری، یعنی کم خرچ میں کام کرنا، دوسرا لچک، یعنی حالات کے مطابق ڈھل جانا، اور تیسرا شمولیت، یعنی ایسی جدت
جو سب کے لیے ہو، خاص طور پر عام آدمی کے لیے. اور یہی ذہنیت کہا جاتا ہے کہ پاکستانی اور بھارتی لوگوں کی مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے کی ایک وجہ ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جگاڑ صرف چیزیں جوڑنا نہیں بلکہ یہ سوچ کو چیلنج کرتا ہے کہ بھائی ترقی کے لیے ہمیشہ بہت زیادہ پیسہ یا ٹیکنالوجی ہی چاہیے. کراچی کی سڑکوں سے دہلی کی گلیوں تک یہ دیسی ذہانت تو ہر روز نظر آتی ہے. بالکل. اور یہیں پر ایک بہت اہم بلکہ تھوڑا فکر انگیز سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر ہمارے لوگ انفرادی سطح پر اتنے تخلیقی ہیں، اتنے مسائل حل کرنے والے ہیں، تو پھر ہم مجموعی طور پر عالمی سطح پر بڑی ایجادات میں اتنے آگے کیوں نہیں؟ کیا ہو اگر ان جگاڑو ذہنوں کو وہ رسمی تربیت، وہ وسائل، وہ اداروں کی مدد ملے جس کے وہ شاید مستحق ہیں؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے. یا پھر دوسری طرف جیسا کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا موجودہ تعلیمی نظام جو زیادہ تر رٹے اور امتحان پر زور دیتا ہے، کہیں وہ بچوں کی یہ قدرتی تخلیقی صلاحیت، یہ مسائل حل کرنے کی جو جبلت ہے، اسے دبا تو نہیں رہا؟ تو یہ وہ پہلو ہیں جن پر شاید ہمیں مزید سوچنے کی ضرورت ہے.